ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم آج بھی ہو جو براہیم سائماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا اے مالک میں عمل کو بِارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں الہی نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے یہ قوم ایک روز پابندے صلاۃ و صوم ہو جائے بشارت تیری سچی ہے تیرا وعدہ بھی سچا ہے بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے بس اب تو ہی محافظ ہے یہ بیوی ہے یہ بچہ ہے جو لوگ کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں اگر مار کر کے بھاگنے والے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے ماشاءاللہ آپ لوگ زیادہ دیر تک کھڑے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اس لیے دل سے آپ لوگوں کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ لوگوں کو دین پر اسی طرح کھڑا فرمائے اور جتنے لوگ ابھی تک ہیں دیکھنے والے تھے دیکھ کر کے چلے گئے سننے والے تھے ابھی تک بیٹھے ہیں دعا کے انتظار میں بیٹھے ہیں اب آپ کا زیادہ امتحان نہیں ہوگا بالکل آدھا گھنٹے سے بھی کم آپ کو بیان سننا ہے اس کے بعد دعا ہو جائے گی اور یہ نکاح کی دعا اور جلسے کی دعا دونوں ایک ساتھ انشاءاللہ یہاں تک آپ کو ساتھ دیں گے تو ہاتھ اٹھائیں گے انشاءاللہ پیسہ بچائیں گے قربانی کم کریں گے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے گا قربانی سامنے ہے چند سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے اب قربانی کیوں کرتے ہیں 3 وجہ سے قربانی کرتے ہیں جانور کو ذبح کر سکتے ہیں لیکن 5 کام اس کے ساتھ نہیں کر سکتے ناجائز ہے حرام ہے یاد رکھیے تیسرا سوال ہے جانور ہمارے لیے حلال ہے لیکن حلال جانور کے 7 اعضاء ہمارے لیے حرام ہے وہ 7 اعضاء کیا ہے اور ایک بہت پیارا سوال 7 بڑی بڑی غلطی ہم کرتے ہیں ہماری قربانی بھی برباد ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ قربانی کرتا ہے اس کی قربانی برباد ہو جاتی ہے آخری سوال ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے 4 فرمائش کی ہے پہلی اور دوسری
और तीसरी और आखिरी फरमाइश क्या है, इंशाअल्लाह सुनेंगे, जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। आप लोग जोश के साथ हाथ उठाएंगे तो मुझे तसल्ली होगी, इत्मीनान होगा कि आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं। आप लोग यहाँ नहीं, यहाँ हैं, ससुराल में नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल था, अब 3 वजह से कुर्बानी करते हैं। पहली वजह ये है, अल्लाह तालीम देना चाहता है, जिस तरह ये जानवर तुम्हारे लिए कुर्बान हो गया, तुम भी अपने अल्लाह के लिए उसी तरह कुर्बान हो जाओ। दूसरी वजह कुर्बानी हम क्यों करते हैं, छोटा भाई के लिए कुर्बान होता है। ये जानवर हमसे छोटा था, वो हमारे लिए कुर्बान हो गया। खुदा हमसे बड़ा है, हम खुदा के लिए कुर्बान हो जाए, इसलिए कुर्बानी हम करते हैं। तीसरी वजह बताने के लिए जा रहा हूँ, खुदा हमारा दोस्त है। एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त के पास आए तो दूसरा दोस्त उसके लिए अपनी कीमती चीज पेश करता है। खुदा हमारा दोस्त है, उसके लिए हम अपने बदले अपने जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं। 3 वजह से हम कुर्बानी करते हैं। दूसरा सवाल था, जानवर को हम ज़बह कर सकते हैं लेकिन उनके साथ 5 काम नहीं कर सकते। बेफायदा जानवर को मार नहीं सकते, बेफायदा जानवर को मार नहीं सकते, तड़पा करके जानवर की जान नहीं ले सकते। अगर कोई दांत से दबा करके जानवर को मारे, अगर कोई दांत से दबा करके जानवर को मारे, खूंटे से खींच करके जानवर को मारे, ये जानवर मुर्दार हुआ करता है और ये अमल हराम है, नाजायज है। तीसरी वजह, जानवर के साथ तीसरा काम हम नहीं कर सकते, जानवर को जला नहीं सकते। जैसे चूटी के अंदर आप आग लगा नहीं सकते, इसी तरह भीड़ के खोटे में गर्म पानी आप डाल नहीं सकते। आग लगाने की सजा सिर्फ अल्लाह को देने का हक है, किसी और को देने का हक नहीं है। जानवर को आप जला नहीं सकते, ये तीसरा काम है। चौथा काम, जानवर के साथ उसके मुंह पर आप मार नहीं सकते, ये जुल्म है। और 5वां और आखिरी काम, जानवर के साथ नहीं कर सकते, उसको दाग नहीं दे सकते और ताकत से ज्यादा उससे काम नहीं ले सकते। और तीसरा सवाल था, बड़ा प्यारा सवाल था, आपकी खिदमत में आया कि जानवर तो हलाल है लेकिन सारी चीजें हराम है। जानवर जो नर है उसका पेशाब का रास्ता हराम है, जो मादा जानवर है उसके पेशाब का रास्ता हराम है, खून हराम है, इसी तरह मसाना हराम है, पित्ता हराम है, पेशाब की थैली हराम है और गिट्टी लगा हुआ गोश्त वो हमारे लिए हराम है। हराम क्यों है, गंदा है इसलिए हराम है। हराम क्यों है, उसमें जहर है इसलिए हराम है। हराम क्यों है, उससे अखलाक खराब होता है। हराम क्यों है, उसको खाने के बाद इंसान शैतान बन जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान बनाने के लिए कुछ चीजों को हलाल किया, कुछ चीजों को हराम किया। आखिरी बात सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए, कुछ बात याद रहेगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। 4 बड़ी गलती हम करते हैं जिससे अपनी कुर्बानी भी बर्बाद हो जाती है, दूसरे की कुर्बानी भी बर्बाद हो जाती है। पहली गलती क्या करते हैं, ताकत है नहीं, कुर्बानी कर रहे हैं, ये रियाकारी है, खुदा की खुशी के लिए नहीं है, कुर्बानी कबूल नहीं होगी। दूसरी गलती क्या करते हैं कि इबादत की नीयत नहीं है, गोश्त खाने की नीयत है, कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी और जो आदमी इसके साथ रहेगा उसकी भी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, जिसके साथ हिस्सा ले लेते हैं, ये नहीं देखते कि आदमी दीनदार है कि नहीं है, ये आदमी का पैसा हलाल है कि नहीं है। जिसके साथ हुआ हिस्सा ले लिया, अगर उसका पैसा गलत हुआ और आदमी गलत हुआ, उसकी कुर्बानी तो बर्बाद होगी, आप उसके साथ आपकी कुर्बानी बर्बाद होगी। चौथी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूँ, पूरे घर की तरफ से एक आदमी की कुर्बानी कर देते हैं, जबकि बेटा के ऊपर कुर्बानी वाजिब है, बाप के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। अगर आपने पूरे घर की तरफ से एक हिस्सा लिया, जबकि घर में 4-5 आदमी सबके ऊपर कुर्बानी वाजिब है, तो कुर्बानी करने के बाद भी आपको गुनाह होगा। और एक बड़ी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूँ, जिंदगी भर के लिए एक बार कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी जिंदगी भर के लिए नहीं होती, बल्कि हर साल होती है। जैसे की तरह हर साल वाजिब होता है, उसी तरह कुर्बानी हर साल वाजिब होती है। 2 गलती दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत बड़ी गलती है, इससे अपनी कुर्बानी बर्बाद होती है, दूसरे की कुर्बानी बर्बाद होती है। हमारा बेटा दिल्ली में है, हम उसकी तरफ से यहाँ कुर्बानी कर रहे हैं, बेटे को हमने इत्तला नहीं दिया कि तुम्हारी तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं, कुर्बानी बर्बाद हो गई। जितने लोग उसके साथ रहेंगे सबकी कुर्बानी बर्बाद। एक ही हिस्सा है, 2 आदमी का नाम से कुर्बानी दे दिया, वो हिस्सा तो बर्बाद हुआ, उसके साथ जितने लोग रहेंगे सबकी कुर्बानी बर्बाद हुई। आखिरी सवाल था, हज़रत इस्माइल ने 4 फरमाइश की है। बाप ने कहा है कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम
تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا نے کہا کہ حضور آپ بھی سچے، آپ کا خواب سچا، میں تیار ہوں اپنا خواب سچا کر لیجیے، میری چار فرمائش ہے، مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے چاقو تیز کر دیجیے گا، مجھ کو ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھ کو پٹی باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجیے گا، تیسری فرمائش ہے کہ میرا چہرہ آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجیے گا تاکہ سجدے کی حالت میں آپ کا بیٹا قربان ہو جائے۔ آخری فرمائش بیٹے نے باپ سے کیا ہے کہ جب بیٹا قربان ہو جائے تو کپڑا اتار کر کے میری ماں کو حوالے کر دینا تاکہ میری ماں کو صبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو گیا۔ انشاءاللہ قربانی آئندہ سال کریں گے، ڈاکٹر کو فیس آج دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے آپ لوگ کو سیدھے راچی بھیجیں، آپ کو آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے، کنیا کے بھی ماموں ہے دلہے کے بھی ماموں۔ اس پیغام کو آپ لوگوں کو دھیان سے سنا تھا، اللہ ہماری قربانی کو قبول فرمائے، جان مال کی دونوں کی قربانی میں ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ عظمت انسان وابستہ قربانی کے ساتھ، عظمت ایمان وابستہ قربانی کے ساتھ، خدائے کو جہاں منظور کرے تو سب کی قربانی عطا ہو ہم کو وہ ہمت، وہ دل و روح ایمانی، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، پدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر میرے لبوں میں ہاتھ بھرتا ہوں، کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ کامل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی پٹی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مشیت کا مگر دریا رحمت جوش میں آیا، اسماعیل کا ایک روگٹھا کٹنے نہیں پایا، یہ دار اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا گیا ہے بہر قربانی۔ انشاءاللہ انگلی کا ڈاکٹر کا شارت نام لکھا دے گا، ہاتھ بھائی انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں انگلی کا ڈاکٹر کا شارت نام لکھانے سے بڑے بہادر نہیں بنے گا، اللہ کے لیے جان بھی دینا، مال بھی دینا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ میں تو گھبرا گیا تھا، ایسے ہی مہمان خانے سے چلا تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ جلسہ کچھ نہیں ہے، ختم ہو گیا، اب سوائے فاتحہ اور موم بتی جلانے کا کچھ نہیں ہوگا، چراغی اور قرآنی اس سے واپس نہیں ملنے والا ہے، لیکن اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، دل خوش کر دیا، قبولیت کی گھڑی میں دل سے دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کی مشکل کو آسان فرمائے، اللہ کو قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ مسجد کا جلسہ ہے، 3 منٹ میں اللہ سننے کے لیے تیار ہے، دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، آپ کی سونے کے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ دھلائیں گے، میں اس لیے ہاتھ اٹھانے کے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا نہ ہو، کشتی ساحل پر لگنے والی ہے، دعا اور قبولیت کا وقت آ چکا، دھیان سے سنیے گا، مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے سنا ہوگا کہ بائی پاس لے جا رہا ہوں، آج مسجد ہے سرداری ہو رہا ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، مسلمان برباد ہونے والا، دھیان سے سنیے گا، مسجد ہے سجدہ نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، اس کو قیامت کہا گیا ہے، قیامت میں کیا ہوگا؟ دنیا بھی برباد، آسمان بھی برباد، ہم بھی برباد، تم بھی برباد، سب برباد۔ مسجد ہے سجدہ نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، مسلمان برباد ہونے والا، مسجد ہے امام نہیں ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، مسلمان برباد ہونے والا، امام نہیں ہے، حدیث ہے مسند احمد کی، حدیث ہے مشکات کی، اگر امام نہیں ہے مسجد ہے اس کا مطلب ہے کہ مسلمان برباد ہونے والا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں آ کر کے مسلمان دنیا کی بات کر رہا ہے، یہ مسلمان برباد ہونے والا ہے۔
قیامت آنے والی ہے، مسلمان برباد ہونے والا ہے۔ دنیا کی بات آپ نے مسجد میں ایک دن کیا ہے، 40 دن کی نبی آپ نے برباد ہو گئے۔ کس طرح برباد ہوگی؟ جیسے چولہے میں لکڑی آپ کی راکھ بن جاتی ہے، اسی طرح آپ کی نبی برباد ہو گئے۔ پانچویں بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بچہ مسلمانوں کا مسجد میں آ رہا ہے، مسجد بچے کے شور سے گونج رہی ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، مسلمان برباد ہونے والا۔ 3 طرح کے بچے مسجد میں آتے ہیں، اس کو دھیان سے سنیے گا، آپ کو درجن ہے، اللہ اپنی پٹی سے ہٹائے، آپ کو بھی قبول فرمائے، اپنے بچے کو بھی قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، 3 طرح کے بچے آتے ہیں۔ ایک بچہ تو مسجد میں وہ آتا ہے جس کو کچھ بھی معلوم نہیں کہ پاکی اور ناپاکی کیا ہے، مسجد اور نانا نانی کا گھر کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ بھی پتا نہیں، مسجد کو بھی نانا نانی کا گھر سمجھتا۔ اس بچے کو لانا مسجد میں حرام ہے، وہ بچہ گنہگار نہیں ہوگا، اس کا نام اعمال کھلا نہیں، لانے والا یہ بندہ باپ ملے گا۔ دوسرا بچہ کون ہے؟ جو تھوڑی سمجھ رکھتا ہے، باپ کے ساتھ مسجد کو مسجد سمجھتا ہے، لیکن باپ سے جب الگ ہو جاتا تو مسجد کو نانا نانی کا گھر سمجھتا۔ اس بچے کو لانا جائز تو ہے، لیکن نہ لانا بہتر ہے۔ تیسرا بچہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میرے باپ کا گھر ہے، یہ پاکی ہے ناپاکی کا ہے، اس بچے کو لانا ضروری ہے تاکہ مسجد میں بچے کو نماز کی عادت ہو جائے۔ انشاءاللہ 6 سال سے نیچے کے بچے کو مسجد میں نہیں لائیں، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، کہنے کے لائیں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایک مجموع دیکھیے، اپنا چہرہ چھپا کر ہاتھ اٹھائیے، کوئی دیکھے نہیں۔ دھیان سے سنیے، چوتھی غلطی دکھانے کا جا رہا ہے، دھیان سے سنیے گا، یہ ہر ایک کو پیش آتی رہتی ہے۔ موبائل لے کر کے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، ادھر نماز شروع ہوتی ہے، گھنٹی بجتی ہے، کیا مطلب یہ گھنٹی نہیں ہے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، مسلمان برباد ہونے والا۔ این وقت میں، این نماز کے وقت میں گھنٹی بجتی ہے اور اس میں فلمی گانا ہوتا ہے، دھیان پچھم کی طرف نہیں پورب کی طرف چلا جاتا ہے، دھیان مکے سے بمبئی کی طرف چلا جاتا ہے۔ دھیان رکھیے گا، 3 کام کیجیے، اللہ اس مصیبت سے آپ کو بچا لے گا۔ صرف 3 کام کیجیے، آپ کو لے کے یہ کہہ رہا ہوں، جلدی سے کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلا کام کیجیے، موبائل لے کر کے مسجد میں مت آئیے، نہ رہے پاس نہ بجے گی پاس۔ دوسری وجہ بتاؤ، موبائل کی گھنٹی کو سادہ کیجیے، گانے کی گھنٹی کو ہٹائیے، سادہ کیجیے، سادہ گھنٹی اور آواز کم۔ اگر نماز کے درمیان گھنٹی بج بھی جائے کوئی فرق نہیں، سادہ گھنٹی آواز کم۔ تیسرا کام بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر گھنٹی بج گئی اب کیا ہوگا؟ نماز کے دوران آدمی بھول گیا، گھنٹی بج گئی، 2 کام کرنا آپ کو، ایک ہاتھ سے دبائیے اور بند کرنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ایک ہاتھ سے دبانے میں گھنٹی بند ہو گئی تو آپ کی نماز بھی ہو گئی اور کام بھی بن گیا۔ اگر ایک ہاتھ دبانے سے گھنٹی نہیں بج رہی ہے، بند ہو رہی ہے، 2 ہاتھ سے دبائیے، دوسرے کی خاطر اپنی نماز کو توڑ دیجیے، دوسرے کی نماز کی حفاظت کے لیے اپنی نماز کو توڑ دیجیے۔ توڑنے کا آسان طریقہ، السلام علیکم، نماز آپ کی ٹوٹ گئی، اللہ اکبر، نماز آپ کی ٹوٹ گئی۔ دوسرے کو آسانی پہنچائیے، دوسرے پر آپ مہربان ہوں گے، اللہ آپ پر مہربان۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ 4 چیزیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ۔ فجر عشاء دایا بایاں ہو جائے، جنازے کی نماز ضرور پڑھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ جنازے کی نماز آپ مسجد میں پڑھیں گے، دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے کہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 4 فائدے آپ کو ہوں گے۔ مسجد آپ آئے، اسلام زندہ ہو گیا، پہلا فائدہ۔ جماعت سے آپ نے نماز پڑھی، مسجد میں آ کر کے نماز پڑھی، اسلام زندہ ہو گیا، پہلا قدم۔ اگر مسجد میں آ کر کے آپ نماز پڑھیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے، مالا مال بہن تصویر بڑی مفتی ہے تمہارے لیے، نبی کو لمبا کر ہمارا ہی بھائی سمجھ جائے۔ دھیان سے سنیے، اجرے دجال کا اور اگر آپ نے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھی، اس سے مسجد آباد ہوئی، اللہ پوری دنیا کو آباد کرے۔ تیسرا کام، مسجد آپ آئے، دیکھا کہ بیچارہ پیر کا کٹا ہوا حدید مانگ رہا ہے، اس سے آپ بے خبر تھے، اس کو دیکھ کر کے آپ نے اسے صدقہ دیا، اور صدقہ سے پہلے آپ نے صدقہ دیا، تعاون کیا، صدقہ کے بعد آپ کی نماز ہوئی، صدقے کی برکت سے نماز بھی قبول ہو گئی۔ تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، جو نماز نہیں پڑھتے وہ آپ کو دیکھ کر کے نماز پڑھنے لگے، آپ کو اپنی نماز کا الگ ثواب ہوا، اس کی نماز کا الگ ثواب ہوا۔
انشاءاللہ جمعہ کے دن فرصت نکالیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ کا پورا امتحان جاری ہے کہ آپ لوگ کہاں ہیں، جگہ پر ہے کہ نہیں ہے۔ آپ لوگ آدھا ہندوستان میں ہیں، آدھا ہندوستان میں ہیں۔ اللہ ہماری نماز کی قبول فرمائے، مسجد کی حفاظت فرمائے۔ دے دیا آزان مسجد سے انہوں نے حی علی الصلاۃ، لکھ دیا باہر کے نہ، لکھ دیا باہر کے اندر، نہ آئے فلاں اور فلاں۔ کہتے ہیں کچھ لوگ میری رگ میں نبی نبی، نماز پڑھتے ہیں سال میں لیکن کبھی کبھی یہ محفل نہیں، گھر ہے خدائے مدیر کا، رتبہ یہاں پر ایک ہے امیر و فقیر کا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو اے محمود و یار، ایک ہی صف میں کھڑے ہو اے محمود و یار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ روا، بندوں صاحب محتاجو غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دھیان سے سنیے گا، حالات حاضرہ کے اندر پڑھتا ہوں، صرف 3 پیغام دیتا ہوں، آپ سے وعدہ لیتا ہوں، آپ کو 3 پیغام کا میرا انتظار کریں گے، ساتھ دیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ 15 سے 20 منٹ میں آپ کا پیغام ختم ہو رہا ہے، یہ پکا وعدہ ہے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، ساتھ دیں گے۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، ایک پیغام میں جوان کو دوں گا، دوسرا پیغام بچے کو دوں گا، تیسرا پیغام عورت کو دوں گا، جب ساتھ ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ آپ نے واقعی جواب لاجواب جلسے کو لاجواب بنا دیا، امید نہیں تھی اس سے زیادہ آپ نے جلسے کو کامیاب کیا۔ دھیان سے سنیے گا تو میں آپ کو سنانے میں جا رہا ہوں۔ آپ کا جوان بیٹا آپ کی خدمت نہیں کرتا، نافرمانی کر رہا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس کو بچپن میں علی عمر جیسا باپ نہیں ملا، فلمی ہیرو باپ ملا، اس لیے نافرمان ہوا۔ اس کو بچپن میں ماں تو ملی، فلمی ہیروئن ملی، فاطمہ نہیں ملی، اس لیے نافرمان ہوا۔ بچے کو آپ نے اسکول سے پروفیسر ڈاکٹر بنایا، لیکن مدرسے کی تعلیم دلا کر مسلمان نہیں بنایا، اس لیے وہ ڈاکٹر پروفیسر کو جانتا ہے، انسان کو انسان نہیں جانتا، مسلمان کو مسلمان نہیں جانتا۔ جو خدا کا نہیں، رسول کا نہیں، وہ ماں باپ کا کہاں سے ہوگا؟ تیسری بات کو یاد رکھیے، آپ کا بچہ آج آپ کو خون کے آنسو رو رہا ہے، رات جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لوٹ کر کے لایا، ٹوٹ کر کے کھلایا، حرام کھلایا، حرام اس کے حلق کے نیچے اترا، وہ حرام کی طرف جائے گا، حلال کی طرف نہیں آئے گا۔ چوتھی بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا بچہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ دھیان سے سنیے، وہ علم سے بھی محروم ہے، ادب سے بھی محروم ہے۔ جو بچہ علم سے محروم ہوتا ہے، ادب سے محروم ہوتا ہے، اس کی مثال شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کتا اور گدھے دونوں کے برابر۔ کتا کے برابر کیسے ہے؟ کتے کو 7 سمندر میں غسل دیا جائے وہ پاک نہیں، اور گدھے کے برابر کیوں ہے؟ گدھا مکہ چلا جائے، وہاں سے واپس آئے، حاجی نہیں ہو سکتا۔ یہ بچہ اور گدھا دونوں برابر، وہ بچہ اور یہ کتا دونوں برابر۔ دوسری بات کو یاد رکھیے، سانپ ایک مرتبہ ڈستا، ڈس لیا آدمی کا ہے، لیکن نافرمان بیٹا 100 مرتبہ ڈستا۔ قصور بیٹے کا ہے اور جیل جانا پڑتا ہے باپ کو، ایک مرتبہ نہیں، زندگی بھر ڈستا تھا۔ نافرمان بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ تیسری مثال کو آپ دھیان سے سنیے گا، 5 انگلی نہیں ہے، 6 انگلی ہے، ہاتھ میں 6 انگلی ہے، تو آدمی اس ہاتھ کو چھپاتا، دیکھا تھا نہیں، ہاتھ میں جس کو 6 انگلی ہو گئی، آپ دیکھیں گے وہ اس کو چھپاتا ہے، دکھاتا نہیں۔ راز کیا ہے؟ اے لگا ہوا، اس لیے دکھاتا نہیں ہے، چھپاتا۔
नाफरमान बेटे की मिसाल अच्छे उंगली की तरह है, अगर आप उसको काटेंगे तकलीफ आपको होगी, अगर उसको आप छोड़ देंगे ऐब आप ही को लगा हुआ है। दूसरी बात तो याद रखिए, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप 10 इंसान को देखेंगे एक दस्तरखान पर खाते, लेकिन 2 कुत्ते को एक साथ आपने खाते हुए नहीं देखा है? नहीं देखा। 2 कुत्ते एक साथ नहीं खाते। क्यों? इंसान के पेट में भूख है, कुत्ते की आंख में भूख है, इसलिए दोनों एक साथ नहीं खाते। अगर आपका बच्चा सिर्फ माल की तरफ जाएगा तो कुत्ता हो जाएगा, इंसान नहीं रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो आखिरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा है। आपने देखा होगा दुनिया में सबसे ज्यादा जलील कौन है? कुत्ता है। सबसे ज्यादा इज्जतदार कौन है? इंसान है। लेकिन इंसान से बढ़कर के कौन सा कुत्ता है? मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, जो रोटी खाकर के मालिक की नाक खराब नहीं करता, और बेटा जिसको बाप ने पैदा किया, जिसकी जवानी खत्म हो गई, उसकी जवानी खुल गई, वो बेटा बूढ़े होते वक्त दिखा रहा है, नमक हराम हो गया, उस कुत्ते से भी बनकर है जो एक टुकड़ा खा करके नमक हराम नहीं करता। एक रात सुनिए, जब तक बच्चा छोटा है, अब्बू, अम्मी, अब्बा, और जब बड़ा हुआ तो बुढ़ा, बुढ़ी, ये बाप नहीं रहा, बाप हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि वो अपने बचपन को भूले। अगर उसको बचपन याद रहता तो उसको ये पता होता कि माँ क्या है, बाप क्या है। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, तो सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिए, मसला पूछा जा रहा है, मसला पूछा जा रहा है कि मैं अपनी माँ को 7 मरतबा अपनी पीठ पर हज करा चुका, तवाफ करा चुका, सही करा चुका, माँ का हक अदा हुआ कि नहीं हुआ? अरे दादा, तुम्हें खबर नहीं, तुम्हारी माँ गरीब थी, तुम्हारा बाप गरीब था, एक ही बिस्तर था, ठंडी का जमाना था, तू जमाने में बच्चा था, तेरे माँ बाप गरीब थे, एक ही बिस्तर था, तुमने रात में उठकर तुमने रात में पेशाब किया, पखाना किया, तेरी माँ ने उठ करके पेशाब को भी धोया, पखाना को भी धोया, और वही कच्चे बिस्तर में तुम्हारी माँ सो गई, एक ही बिस्तर था, तुमको अपने पेट पर सुलाया रात भर, अभी तो उसे एक रात का हक अदा नहीं हुआ। तू कहता है कैसे हक अदा हुआ? इंशाअल्लाह अपने माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तुम्हारे रहेंगे कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले आपकी कमाई की जरूरत नहीं है, शादी के बाद आपकी कमाई की जरूरत है। आपकी शादी से पहले आपका बाप जवान है, उसको कमाई की जरूरत नहीं है। आपकी शादी के बाद आपका बाप बूढ़ा हो जाएगा, मोहताज हो जाएगा, उस वक्त आपको कमाई की जरूरत है। जरा ध्यान से सुनिएगा, माँ से बढ़कर कोई और नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम क्या होगा। एक दिन नबी ने मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े असहाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई, दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, असहाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नजरों में घट गई। इरशाद यूं हुआ है वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासैबाद की किस्मत पलट गई। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। हर चीज तो मिल जाए
آئے گی بازار میں لیکن بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی آنچل جو اٹھا کر دعا تیری کرتے ماں تیری کرتے دنیا ہو یا وبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ پیغام ختم ہو گیا تو پیغام سے باقی ہے جوان کے حوالے سے لڑکا بیٹھا ہوا ہے دولہا کے حوالے سے سنا رہا ہوں کہ دولہا کو دیکھ لیجیے کون سے اس کے برابر ہم بیٹھے سب سے پہلے اسی کو پکڑیے رخصتی کا موقع تھا دولہا صاحب ایک بچہ دیکھ رہا تھا باپ سے کہتا ہے کہ ابا حضور سب لوگ رو رہے ہیں رخصتی کا موقع ہے یہ آدمی مگر ہنس رہا تو باپ نے پوچھا کون ہنس رہا ہے حضور دولہا والو ہنس رہے کہا بیٹا ایک مت کرو رخصتی کا موقع ہے ہم لوگ رو رہے ہیں زندگی بھر اسی کو رونا پڑے اس لیے ہنس رہا اس کو ذرا دھیان رکھیے گا اور پیغام میرا سامنے آ رہا ہے اس کو دھیان سے سنیے گا میاں بیوی کا رشتہ 4 بجے سے باقی ہوتا 4 بجے سے خراب ہوتا جب رشتہ ختم ہو جاتا تو 4 آسان کھانے پڑتے بیوی کو پردے کے اندر رکھنا پڑے گا 4 بجے سے بیوی کو تعلیم دینی ہوگی 4 بجے سے سننے کے لیے محمد تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ بیوی کو سر پہ اٹھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے جلدی سے مکمل کر رہا ہوں بس آپ کا پیغام پروگرام بیان 10 منٹ میں مکمل ہونے جا رہا ہے اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ نے ساتھ دے دیا اور جتنے لوگ بیٹھے تھے ابھی تک اتنے ہی لوگ بیٹھے تھے انشاءاللہ پیشاب پخانا کو روک کر کے بیٹھے کہ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ یہ غلطی کو کیجیے گا چلے جائیے گا ورنہ جلسہ خراب ہو جائے دھیان سے سنیے گا دشمنی میں جا رہا ہوں 4 بجے سے رشتہ باقی رہتا ہے اگر دینداری کی بنیاد پر آپ نے رشتہ کیا رشتہ باقی ہے آپ نے مال کو نہیں دیکھا جمال کو نہیں دیکھا خاندان کو نہیں دیکھا آپ نے دین کو دیکھا لڑکا دیندار ہے رشتہ کر لیا لڑکی دیندار ہے رشتہ کر لیا یہ رشتہ باقی ہے برابری میں آپ نے رشتہ کیا گدھا کو ہاتھی سے نہیں جوڑا گدھے کو گدھا سے جوڑا ہاتھی کو ہاتھی سے جوڑا برابری میں اگر آپ نے رشتہ کیا رشتہ باقی ہے شادی کے بعد لڑکا لڑکی کا حق ادا کر رہا ہے لڑکی لڑکا کا حق ادا کر رہی ہے رشتہ باقی ہے لڑکا اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہا ہے لڑکی لڑکے کے ساتھ محبت کا معاملہ کر رہی ہے رشتہ باقی 4 بجے سے رشتہ خراب ہوا ہے دھیان سے سنیے گا آپ کے لیے کام آئے گا بڑھاپے میں رشتہ زیادہ خراب ہوتا ہے کیونکہ بوڑھے کو زیادہ غصہ بوڑھے لوگوں کو کسی نہیں بات ذرا دھیان سے سنیے گا 4 بجے سے رشتہ خراب ہوا پسند کے خلاف شادی ہوگی رشتہ خراب ہوا شادی کے بعد لڑکا کو لڑکی سے شک ہو گیا لڑکا کو لڑکی پر شک ہو گیا رشتہ خراب ہوا موج مستی کے لیے شادی کیا اولاد کے لیے سکون کے لیے گناہ سے بچنے کے لیے شادی نہیں کیا رشتہ خراب ہوا لڑکا کو معلوم نہیں کہ بیوی کیا ہوتی ہے لڑکی کو معلوم نہیں کہ شوہر کیا ہوتا ہے رشتہ خراب جب رشتہ خراب ہو گیا تو 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے لڑکا کو بھی سکون نہیں ملے گا ایک ساتھ رہتے تھے اب جدا ہو گئے لڑکا کو سکون نہیں ملے گا لڑکی کو بھی سکون نہیں ملے گا اگر اولاد ہے تو لاوارث ہو جائے گی اس کو پالے گا کون باپ کا سہارا چھوٹ گیا ماں بیچاری اکیلی کیسے پالے گی لین دین کا معاملہ مکمل نہیں ہوگا جو مارا وہ واپس نہیں کرے گا جو لیا وہ دے گا چوتھا نقصان یہ ہوگا کہ دوسری شادی آسان نہیں ہوگی ایک شادی میں باپ کو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں دوسری شادی کہاں سے ہوتی رشتہ 4 بجے سے خراب ہوا 4 بجے سے بیٹی کو تعلیم دلائیے جیسے مرد انسان ہوتا ہے اس کو تعلیم چاہیے عورت بھی انسان ہوتی اس کے لیے تعلیم کو چاہیے جس طرح مرد مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی اسلام کی تعلیم چاہیے اسی طرح عورت بھی مسلمان ہوتی ہے اس کو بھی تعلیم چاہیے عورت اگر تعلیم حاصل کرے گی عقل آئے گی عورت اگر تعلیم حاصل کرے گی تو دین آئے گا ٹوٹے پھوٹے گھر کو یہ عورت جنت بنا دے گی اگر تعلیم لڑکی کے پاس ہوگی تو لڑکی کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کے رسول نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت یہ عورت ہے جب اس کے پاس تعلیم آئے گی اس کو دیکھنے والا آنکھ بھی ٹھنڈی کرے گا اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا تعلیم 4 بجے سے آپ کو دینی ضروری ہے دوسری بات آپ یاد رکھیے 4 چیزیں نبی کی سنت ہے مسواک آپ کرتے ہیں سارے نبی کی سنت ہے خوشبو لگاتے ہیں نبی کی سنت ہے آپ کی بیٹی پردے کے اندر رہتی ہے
पर्दे से बाहर नहीं जाती, ये नबी की सुन्नत है। आप निकाह करते हैं, ज़िना से तौबा करते हैं, ये नबी की सुन्नत है। औरत जब पर्दे के अंदर रहती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा, इतना बड़ा मजमा है, औरत पर्दे के अंदर, पर्दे के अंदर है, वहां से एक मसला पूछना है कि खून का रंग जो महीने में आता है, कभी सफेद होता है, कभी पीला होता है, कभी लाल होता है, औरत कब नापाक होगी, कब पाक होगी। देखिए पूछने का सलीका। एक औरत आई इमाम अबू हनीफा के पास, चाकू लेकर के आई, सेब लेकर के आई, ला करके रख दिया, मजमा बंद हो गया। क्या चक्कर है? चाकू आया, सेब आया, क्या मतलब है? इमाम अबू हनीफा समझ गए, औरत है, पर्दे में मसला मालूम करना चाहती है, शर्म हया है, शर्म हया को सामने रख करके मसला मालूम करना चाह रही है। सेब को काट करके दिखा दिया कि अंदर वाला रंग जब तक रहेगा औरत पाक होगी, ऊपर वाला रंग रहेगा तो औरत ना पाक नहीं। इंशाअल्लाह आपकी बेटी को पर्दे में रखें, इसका आपको डबल फायदा होगा, उसका ईमान भी बचेगा, उसकी जान भी बचेगी। जान ईमान की हिफाजत कराएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, विवाद से अब कोई औरत नहीं रही। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, विवाद से अब कोई औरत नहीं रही। हम घर में बैठे बीवी कमाने में जाएगी, हाथ मारिए माशाल्लाह। यहाँ आकर के आपने जिस माशाल्लाह आपने खुश कर दिया कि आप दिलो दिमाग से मुकम्मल सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जाहिर दे। आखिरी पैगाम सुना था, बच्चों के हवाले से सुना था। आप जो जवान हैं सुनने के लिए तैयार हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरे के साथ मत बताइए, आप लोग दोबारा जवान होने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, बच्चों के हवाले से सुना, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे जलसे का खुलासा जो आपको सुनाने के जा रहा हूं, पूरे जलसे का खुलासा। इसको बस 3 मिनट में सुनिए, जलसा आपका निकल गया। हाथी पास हो चुका है, सब धूल बचेगी है, एक झटका मारेंगे पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए। आज के दौर में बाप अपने बच्चे को ऐसे पाल रहा है जैसे बकरा को पालता है। बकरे को पालने का मतलब क्या, हम मोटा करेंगे, छोटी से तेल देंगे। आज का बाप सिर्फ अपने बच्चे को पालना मोटा कर रहा है ताकि जहन्नम में ले जाकर। दूसरी बात को याद रखिए, आपका बच्चा बचपन में मर गया, बेहतर जवान हुआ वो इल्म से महरूम हो जाएगा। वो जवान जो जवान होकर के, वो बच्चा जो जवान होकर के इल्म से महरूम होगा, उससे बेहतर है कि बचपन में मर। ध्यान से सुनिएगा, मुसलमान को अपने बदआमली की सजा मिल रही है। लोग समझते हैं कि स्कूल में बच्चा ज्यादा पढ़ा है इसलिए मदरसे में नहीं आ रहा, गलत है। मदरसे में स्कूल में जाने वाले सिर्फ 4-5 बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ गए ये सुनकर हैरत होगी। देहरादून में जाना हुआ, शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, तो देखा कि रात के 12 बजे घंटी बजती है। पूछा कि कैसे घंटी है, कहा कि मजदूर के बच्चे हैं, दिन भर काम करते हैं बाप के साथ,
رات کے وقت میں اس کو پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، اب ان کی چھٹی ہوئی ہے، یہ پڑھائی کر رہے ہیں، اب وہ کون سا محلہ ہے جس میں گلی ڈنڈا کی آواز آ رہی ہے؟ اب وہ مسلمان محلہ ہے، مسلمان بچہ گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے اور غیر مسلم برادران وطن کا بچہ رات میں پڑھائی کر رہا ہے، اس سب کچھ کو ملے گی ذلت اور غلامی تمہارے وقت پر۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو سنانے کے لیے جا رہا، حضرت خانی نے کہا 75% اسکول ہے مسلمانوں نے کھولے ہیں، پیسے کے لیے کھولے، اچھا انسان بنانے کے لیے نہیں، اچھا مسلمان بنانے کے لیے نہیں، 75% اسکول ہے۔ بنگلہ دیش ملک ہے 90% مسلمان ہیں، پتا ہے وہاں 60,000 عیسائی اسکول ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ 50 سال کے اندر بنگلہ دیش عیسائی ملک بن جائے۔ آپ کو خبر ہے مسلمان کا اسکول ہے، دیندار نمازی ماسٹر کہہ رہا ہے کہ کمرہ خاص کر دو تاکہ جو نمازی ماسٹر ہے نماز پڑھے گا، جو اور لوگ ہیں وہ نماز پڑھ لیں گے، بچے نماز پڑھ لیں گے۔ تو پرنسپل کیا کہتا ہے مسلمان ہو کر کے ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ غیر مسلم کے بچوں کو تکلیف ہوگی، ہم اس لیے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اس پر آگ لگ گئی گھر کے چماس۔ دھیان سے سنیے گا، صرف 2-3 مثال آپ کو دے کے رہا، آج صرف 2 کام سے بچے کو بچا لیجیے، انٹرنیٹ سے بچا لیجیے بچے کو، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے بچے کو اللہ مقدر کا سکندر بنا دے۔ کرکٹ سے بچا لیجیے آپ اپنے بچے کو، میں گارنٹی دیتا ہوں 10 سال کے برابر 1 سال میں آپ کے بچے کو ترقی ہوگی۔ انٹرنیٹ کا نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں کہ بچہ بھول جائے، آپ موبائل پکڑا دیتے ہیں کھانا کھانے کا تو بچے کو پتہ نہیں چلتا میں نے کتنا کھانا کھایا، کھانے کا کون سا مزہ تھا آپ کو پتا نہیں، دکھانے کے لیے جاؤ کتنا بڑا نقصان ہے۔ 2018 کی رپورٹ ہے، اس میں لکھا ہے 21% بچہ موبائل دیکھتا ہے، انٹرنیٹ پر رہتا ہے اور ہفتے میں صرف 16 گھنٹہ ہوم ورک کرتا ہے اور 22 گھنٹے موبائل پر رہتا ہے۔ اور جو بچہ 1 گھنٹے سے زیادہ موبائل چلا رہا ہے 80% بچے بیمار پڑتے ہیں، اور جو بچہ آدھا گھنٹے سے زیادہ موبائل چلا رہا ہے اس کو دل کی بیماری لگتی ہے، دماغ کی بیماری لگتی ہے، گردے کی بیماری لگتی ہے۔ جب آپ کے بچے کے پاس دماغ ہی نہیں ہوگا، دل ہی نہیں ہوگا، وہ پاگل ضرور ہوگا، عقل مند انسان نہیں ہوگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں آپ کا بچہ موبائل کیسے چھوڑے گا؟ آپ چھوڑ دیجیے، جب بچہ گھر میں رہے آپ موبائل چھوڑ دیجیے، موبائل خود چھوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ نے موبائل گھر میں چلایا، بچہ دیکھ رہا تو باپ ڈرائیور بیٹا خلاصی گاڑی کا نمبر 786، آپ کو تو چلانے کا نہیں آتا، وہ 1 نمبر کا ماسٹر، آپ تو بندر ہے اسکرین تک موبائل چلا کر کے، بیٹا آپ کا ہنومان ہو، وہ لنکا جلائے گا لڑکا بجھائے گا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جیسے 10 دن آپ گھر میں موبائل چلانا چھوڑ دیجیے بچے کے ساتھ، بچہ جب چلا جائے تو موبائل چلائیے، بچہ جب گھر میں موجود ہے چھوڑ دیجیے، بچہ چھوڑ دے گا، لیکن آپ چھوڑ دیجیے۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جرمنی کو آپ جانتے ہیں، وہاں کے ہٹلر کو آپ جانتے ہیں، میچ کھیلنے کے لیے دیکھنے کے لیے ہٹلر آیا، صبح سے شام ہو گئی پتہ نہیں چلا کون ہارا کون جیتا، تو ہٹلر ریفری سے پوچھتا ہے کہ کون ہارا کون جیتا، ابھی حضور نے 4 دن کے بعد پتہ چلا، اس کھیل کو بند کرو، آج سے بند کرو، اور جب تک میں زندہ رہا اپنے ملک میں کرکٹ کو چلنے نہیں دوں گا۔ یہ کرکٹ کھیلنے والے کو زندہ رکھتا ہے، دیکھنے والے کو برباد اور بیکار کر کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے کے ہاتھ میں کرکٹ کا بندہ آئے، وہ پڑھ لکھ کر کے نہیں دے گا، اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا۔ آپ وعدہ کیجئے کہ انشاءاللہ نیٹ سے بچے کو دور رکھیں گے، کرکٹ سے بچے کو دور رکھیں گے، ڈاکٹر پروفیسر بعد میں بنائیں گے، پہلے مسلمان بنائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کھا پی کر کے بچے کا تب بچے کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تب کیا پڑھا پیٹ پر پتھر باندھنا ہوگا، پاکا کرنا ہوگا، سب پہ کفن باندھنا ہوگا، تب بچے کو پڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی فرصت میں اپنے بچے کو پڑھائیے۔ میں ناز بات سناتا ہوں، پہلا کو خبر پڑھا، آپ بچے کو اچھا کپڑا پہنائیے بھول جائے گا، یاد نہیں رہے گا، آپ اچھا کھانا کھلائیے بھول جائے گا، یاد نہیں رہے گا، آپ اچھا مکان بنا کر کے بچے کو دے دیجیے بھول جائے گا، یاد نہیں رہے گا۔ ایک کام کر دیجیے، آپ جاری رکھے بچے کو پڑھا لکھا دیجیے، زندگی بھر آپ کے احسان کو یاد رکھے گا انشاءاللہ۔ تو جاہل اپنے بچے کو جاہل رکھے گا، آپ انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، پالے
پوسے انہیں ہنر سے اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے پالے انہیں جگر سے پوسے انہیں ہنر سے اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے اسے سکھلائے ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے سکھلائے ہم سلیقہ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں اگر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں گفتار مدرسوں میں کردار مدرسوں میں دن بھر تلاوتیں ہیں دن بھر تلاوتیں ہیں سب پر عبادتیں ہیں ہوتا نہیں کوئی اتوار مدرسوں میں ہوتا نہیں کوئی اتوار مدرسوں میں خدا ہے مہرباں بولو ہے مہرباں بولو سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ پہلے تو انہیں مسلمان بناؤ خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو تاجر بناؤ شوق سے افسر بھی بناؤ اور علم کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ خدا ہے مہرباں بولو بولو ہے مہرباں بولو انشاءاللہ یہاں سے پوچھ کر کے داڑھی رکھے گا انشاءاللہ ایک مجنون نے ہاتھ اٹھایا شادی پتا کرنے کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ تعالی کی توفیق دے بس جیسا ختم ہو گیا ہے تین بات آپ سے لیتا ہوں اللہ کی دنیا بنا دے گا تین بات آپ سے لیتا ہوں اللہ کا دین بنا دے گا زندگی بھر کے لیے جیسا ختم ہوگا وعدہ دینے کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ کی بات کریں گے انشاءاللہ مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ تین کام چھوڑ دیجیے آپ کے گھر میں کبھی آپ کو مصیبت نہیں آئی گناہ کی وجہ سے آفت آتی ہے حرام کمانے کی وجہ سے آفت آتی ہے غلط ماحول کی وجہ سے آفت آتی ہے میں گارنٹی لیتا ہوں اس کرسی پر بیٹھ کر کے مسجد رسول پر بیٹھ کر کے آپ توبہ کریں گے کہ آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے غلط نہیں کمائیں گے غلط ماحول میں نہیں جائیں گے ہاتھ اٹھا دیجیے نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شک کے گھر میں بڑے کالج کے چکر میں بڑے صاحب کے دفتر میں پھر دن کے چکر میں تو روٹی بھی گئی بڑی شہری کام میں تو چھوٹی بھی گئی نمانی بات وائس کی پھر پتلون کے چکر میں تو روٹی گئی واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین جلسے کی دعا